اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی محترم سامعین اور حاضرین، السلام علیکم۔ آپ سب کو Q.Grammar پہ خوش آمدید۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنی افعال کی تعلیم کے آخری حصے میں ہیں، جس میں مزید فی کے افعال چل رہے ہیں، اور مزید فی جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا ثلاثی مجرد 3 حرفی فعل ہوتا ہے، اور 3 حرفی فعل میں اگر کوئی حروف بڑھ جائیں، ان میں اضافہ کر دیا جائے، تو وہ اس میں سمجھ لیجیے کہ آپ نے مزید ڈال دیا، تو اسے کہیں گے ثلاثی مجرد مزید فی افعال۔ تو اس کا ہم نے شروع کیا تھا سباہ اور جاہدہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے، تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ آج کی آیہ مبارکہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 102 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ یا ایھا الذین، ایمان والوں سے خطاب ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی یہ بڑا وسیع موضوع ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم جب آگے بڑھیں گے، قرآن پاک شروع کریں گے، جب تقوی آئے گا تو اس پہ انشاءاللہ مزید تفصیلاً بات کریں گے۔ تو اللہ کا تقوی ایسا اختیار کرو، حق کا تقاتہ ہی، جیسا کہ اس کا حق ہے، ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ تو مسلم کون ہوتا ہے؟ وہ جو مسلمان کے گھر پیدا ہو جائے؟ نہیں، مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنی یعنی کہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرے، ہر حکم جو اللہ کی طرف سے آیا ہو اطاعت کرتا چلا جائے، تو یہ ہے مسلم۔ تو چلتے ہیں آگے انشاءاللہ۔ عربی گرامر جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے لفظ جو منہ سے نکلتا ہے اس سے یعنی ہوا جو نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، اور وہ کلمہ بنتا ہے۔ آگے کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف، یہی پوری گرامر ہے۔ اسم ہم نے پڑھے تھے، حروف پڑھے تھے، افعال پڑھ رہے ہیں، اور اس کا آخری حصہ ہے افعال میں۔ آج ہم دیکھیں یہ باب ہے اسلمہ، اور یہ جو اس کے یعنی مدارس میں پڑھا جاتا ہے، جو اس کا اصل باب کا نام تھا جس کو ہم نے چینج کیا تھا، وہ ہے افعال۔ افعال جو ہے یہ مصدر ہے، اور جیسا کہ ثلاثی مجرد کی 4 ابواب جو ہم نے پڑھے تھے وہ سارے کے سارے ان کے نام ماضی کا پہلا صیغہ، جیسے فتح، نصرہ، ضربہ، تو اسی طرح ان کے بھی پھر ہم نے جو ماضی کے پہلے صیغے ہیں ان کے نام پہ، تاکہ نام ڈفرینٹ ہو جائیں، کیونکہ اس میں فے، عین، لام ہر ایک میں یوز ہو رہا ہے سارے ابواب میں، تو وہ تھوڑی مطلب یہ کہ کنفیوژن ہو جاتی ہے، یاد نہیں رہتے۔ تو اسلمہ جو ہے یہ دیکھیں اس باب میں اس وزن پہ انزلہ، ینزلو اور اخرجہ، یخرجو وغیرہ ہے۔ اچھا دیکھیں یہ اردو میں بھی یہ مزید فی استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ اردو میں دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی جگہ بیٹھا ہے اور وہاں سے وہ چلا گیا، تو کیا کہتے ہیں؟ وہ نکلا۔ اب وہ جو نکلا ہے اس نے اپنا ہی ایک فعل کیا، خود ہی چلا گیا۔ لیکن ایک آدمی ہے جس کو زبردستی نکالا جائے، تو وہ نکلا سے کیا ہوا؟ نکالا۔ دونوں افعال ہیں، نکلا بھی فعل ہے، نکالا بھی فعل ہے، تو یہ مزید فی اردو میں بھی یوز ہوتا ہے۔ نکلا سے پھر مزید اس کا اگلا بڑھائیں گے،
نکالا، ایک الف بڑھا کے نکلا سے نکالا بن گیا، نہیں بلکہ دو الف بڑھیں گے ایک آخر میں نکالا لام کے ساتھ بھی. تو اس میں دیکھیں اسلمہ میں انزلہ سے ینزلو اور اخرجہ سے یخرجو، اور اس دروازے کی خاصیت یہ ہے کہ اس دروازے سے داخل ہونے والے افعال کے ماضی اور مضارع گروپ میں متعدی کا معنی پایا جاتا ہے. اچھا متعدی کیا ہوتا ہے؟ لازم اور متعدی دو افعال ہیں، ایک لازم ہے اور ایک متعدی ہے. لازم وہ ہوتا ہے جو فعل انسان وہ کوئی بھی آدمی جو فعل کرے اس کا کسی پہ اثر نہ ہو، وہ فعل لازم ہے. جیسے ایک آدمی آیا، وہ نکلا، وہ بیٹھا تھا نکل گیا، کسی پہ اثر تو نہیں ہوا. لیکن نکالا تو نکالا، جس نے نکالا اس نے کسی کو زور سے نکالا، کچھ کوشش کی، تو جس کو نکالا اس پہ وہ اثر انداز ہوا. تو جس میں کسی دوسرے پہ اثر ہو وہ فعل متعدی کہلاتا ہے، اور جس میں فعل کرنے والا خود ہی کوئی فعل کر لے، کسی دوسرے پہ کوئی اثر نہ ہو، وہ فعل لازم کہلاتا ہے. تو یہ دو ٹرمز آئیں گی آپ کے سامنے، بار بار اس کو ذہن میں رکھیے گا. لازم فعل اس کو کہتے ہیں جو فعل کرنے والے کی اپنی ذات تک محدود ہو، یہ ڈیفینیشن آپ کے سامنے. اور متعدی فعل اس کو کہتے ہیں جس کا اثر کسی اور پر بھی پڑے. ان کی مثال پہلے دی تھی کہ کوئی شخص آیا، بیٹھا، چلا گیا. ٹھیک ہے، ایک شخص آیا، ابھی بات ہوئی، آیا اور بیٹھا اور چلا گیا. یہ سارے کام اس کی اپنی ذات تک محدود ہیں اور یہ فعل لازم ہے، لازم فعل ہے. لیکن آرام سے اگر نہ بیٹھا اور آیا اور اس نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی، اس نے کیا کیا، کسی کو کونی مار کر بیٹھا، تو اس کا مارنا یہ جو فعل ہے اس کی ذات تک محدود نہیں بلکہ اس کے اثرات کسی اور پر بھی ہوں گے. اور یہ اس نے کسی کو مارا، اس پہ اثر ہوا، تو اس نے مارا کسی کو، لہٰذا یہ فعل متعدی فعل ہوگا. ٹھیک ہے. اب متعدی سے ہم اردو میں یہ متعدی یوز کرتے ہیں نا، یہ لفظ اردو میں کیا ہوتا ہے؟ متعدی بیماری، یہ استعمال ہوتا ہے. متعدی بیماری سے کیا مطلب؟ ایک سے دوسرے کو لگی، دوسرے سے تیسرے کو لگی، یعنی ایک سے دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ متعدی اس لحاظ سے یاد رکھیے گا کہ متعدی وہ فعل ہوتا ہے جس میں کرنے والا جو فاعل ہے وہ کسی مفعول کے اوپر اثر انداز ہو. تو یہاں سے فاعل اور مفعول بھی سمجھ لیجئے کہ ایک فاعل، فعل لازم والا فاعل، وہ خود ہی فاعل ہوگا اور مفعول بھی خود ہی ہوگا، کسی پہ اثر نہیں ہوگا. لیکن ایک فاعل وہ ہوگا جس کے لیے مفعول ضروری ہے، جس کے اوپر اثر ہو. تو مفعول وہ ہے جس پہ کام کیا جائے. آگے دیکھیں، نزلہ کا معنی وہ نازل ہوا. اب یہ جو نزلہ ہے یہ 3 حروف کا فعل ہے جس میں نون زال اور لام، نون جس میں یہ فعل ہے نون زے اور لام. ٹھیک ہے. نازلہ وہ نازل ہوا، یعنی ایک ہی آدمی وہ خود ہی آیا تو وہ نازل ہوا یا اترا. ایک شخص خود ہی اتر کر چلا گیا، کیونکہ اس فعل کا کسی دوسرے پہ اثر نہیں ہوا، اس لیے اس کا یہ فعل لازم ہے، لازم ہوگا، فعل لازم. اچھا، اب نزلہ کے آگے الف لگا دیا تو یہ بن گیا انزلہ، اور یہ ہو گیا مزید فی. تو انزلہ اس نے نازل کیا، یعنی کوئی نازل کرنے والی ذات ہے، اس نے کسی کو بھیجا یا نازل کیا. تو یہ یعنی اس نے کسی اور کو اتارا، نازل کیا، انزلہ، اور اس کا یہ فعل ہے متعدی. تو لہٰذا اسلمہ یہ وہ فعل ہے کہ جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ متعدی کا معنی پیدا ہوتا ہے، اور یہ باب افعال ان میں سے ہے. اور سلمہ تھا یہ پہلے، لیکن ایک لفظ بڑھنے سے اسلمہ ہوا. جیسے نزلہ ثلاثی مجرد ہے اور الف بڑھا دیں کہ تو انزلہ بن جائے گا. نزلہ کا مطلب اترا، انزلہ کا مطلب اتارا. اب اس باب کی آپ کو خاصیت پتہ چل گئی، تو چلتے ہیں اس باب کی جو ہے افعال کیسے بنتے ہیں. اسلمہ
ماضی واحد غائب کے لیے اسلمہ اس نے فرما برداری کی، ماضی غائب واحد. جمع کے لیے اسلمو ان سب نے فرما برداری کی. اور ماضی حاضر کے لیے اسلمتا تم نے فرما برداری کی، اور ماضی حاضر جمع کے لیے اسلم تم سب نے فرما برداری کی. اور ماضی متکلم کے لیے اسلم تو میں نے فرما برداری کی، اور متکلم جمع کے لیے اسلمنا ہم سب نے فرما برداری کی. اسی طرح مضارع غائب واحد کے لیے یسلمو وہ فرما برداری کرتا ہے، جمع کے لیے یسلمونا وہ سب فرما برداری کرتے ہیں. اور مضارع حاضر واحد کے لیے تسلمو تم فرما برداری کرتے ہو، اور جمع کے لیے تسلمونا تم سب فرما برداری کرتے ہو. مضارع متکلم واحد اسلمو میں فرما برداری کرتا ہوں، اور مضارع متکلم جمع کے لیے نسلمو ہم سب فرما برداری کرتے ہیں. امر میں دیکھیں اسلم فرما برداری کر، یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور سب کو حکم جب دیا جائے جمع کے لیے اسلمو فرما برداری کرو. نہیں میں واحد کے لیے لا تسلم ایک کے لیے کہ تم مت فرما برداری کرو، اور جمع کے لیے لا تسلمو تم سب مت فرما برداری کرو. اسی طرح فاعل کے وزن پہ آئے گا مسلم فاعل کے وزن پہ، اور مفعول بنے گا مسلم، اور اس کا مصدر ہے اسلام. اور مزید فی میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مزید فی کا جو فاعل مفعول ہے میم سے شروع ہوتا ہے، مسلم مسلم. اسی طرح مذکر مؤنث کے ضمیر لگانے سے ہوا اسلمہ وہ ایک شخص اس نے فرما برداری کی، ہی اسلمت اس ایک عورت نے فرما برداری کی، ہوا اسلمہ ہی اسلمت. اسی طرح مضارع واحد غائب ہوا یسلمو ہی تسلمو وہ عورت مضارع غائب کے لیے ہی تسلمو. اب دیکھیں یہ حاضر واحد کا تسلمو اور ہیا تسلمو یہ دونوں ایک جیسے ہیں. حاضر واحد میں آئے گا انت تسلمو اور ہیا تسلمو وہ ایک عورت. اور اس کا ادخلا ایک اور فعل میں نے آپ کو یہاں پہ دے دیا پریکٹس کے لیے، اور ارسلہ یہ دونوں افعال ہیں، ان کی آپ خود پریکٹس کریں گے. اب ہم انشاءاللہ یہ افعال ہیں ان کی پریکٹس کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں، اور آج پریکٹس کروائیں گے ہمارے حبیب بھائی. تو چلتے ہیں حبیب بھائی کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم اسلمہ کی پریکٹس کریں گے. اسلمہ اس نے فرما برداری کی، اسلمو ان سب نے فرما برداری کی، اسلمتا تم نے فرما برداری کی، اسلم تم سب نے فرما برداری کی، اسلمتو میں نے فرما برداری کی، اسلمنا ہم سب نے فرما برداری کی. اب اس کے مضارع کے صیغے ہم بولیں گے. یسلمو اس نے وہ فرما برداری کرتا ہے، یسلمونا وہ سب فرما برداری کرتے ہیں، تسلمو تم فرما برداری کرتے ہو، تسلمونا تم سب فرما برداری کرتے ہیں، اسلمو میں فرما برداری کرتا ہوں، میں فرما برداری جی. نسلمو ہم فرما برداری کرتے ہیں. اب ہم اس کے امر کے اور نہیں کے صیغے بولیں گے. اسلم فرما برداری کر، اسلمو فرما برداری کرو. اس کے نہیں کے صیغے ہوں گے. لا تسلم فرما برداری مت کر، لا تسلمو فرما برداری مت کرو. اب ہم اس کے فاعل اور مفعول کے صیغے بولیں گے. مسلم فرما برداری کرنے والا، مسلم جس کی فرما برداری کی جا رہی ہو، اور اس کا مصدر ہوگا اسلام. اچھا اب اس کے مذکر اور مؤنث کے صیغے بولوں گا. ہوا اسلمہ ہی اسلمت. اس کے مضارع کے ہوں گے. ہوا یسلمو ہی تسلمو.
اور اس میں جو اسٹار آئے گا وہ تسلمو اور ہیا تسلمو، یہ دونوں جو ہے وہ آپس میں سیم ہے بولنے کے اعتبار سے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ یہ حبیب بھائی تھے جو آپ کو باب اسلمہ کی کروا رہے تھے پریکٹس۔ اب دیکھیں آگے مزید دیکھیے کہ باب اسلمہ جو ہے اس کے اندر میں آپ کو پریکٹس کے لیے مزید افعال دیتا ہوں۔ پریزنٹیشن میں چلتے ہیں۔ اسلمہ، اور یہ دیکھیں اسلمہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے سین لام میم سلمہ تھا، اور سلمہ سے بنا اسلمہ، سلمہ سے اسلمہ، اور اسلمہ میں ایک الف کا اضافہ ہونے سے یہ بن گیا اسلمہ، اور الف کو میں نے یلو کر دیا تو تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایک الف اس میں بڑھا ہوا ہے۔ اور ان کے ماضی مضارع اور امر میں ایک مزید جو ہے میں آپ کو پریکٹس کے لیے افعال اس میں دے دیتا ہوں۔ ادخلا اسلمہ کے وزن پہ ہے، اس کا مضارع ہوگا یدخلو اور اس کا امر ہوگا ادخل۔ تو اسی طرح آپ نے خود ساری گردان بنانی ہے، ادخلا ادخلو، ادخلتا ادخلتم، ادخلتو ادخلنا، ٹھیک ہے، یدخلو یدخلونا، تدخلو تدخلونا، یہ سارا آپ خود بنا لیں گے۔ یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ خود پریکٹس کر کے، تاکہ جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی آپ کی اتنا زیادہ انشاءاللہ بعد میں جب ہم قرآن پڑھیں گے تو آسانی رہے گی آپ کے لیے۔ اگلا یہ فعل ہے ارجع، یرجعو، ارجع، اسی طرح ارسل، یرسلو، ارسل، اور اشرک، یشرکو، اشرک، اور اسرف، یسرف، اسرف۔ تو یہ افعال ہیں، یہ سارے اس کے باب اسلمہ یا افعال جو باب ہے اس کے اندر یہ فال کرتے ہیں، اس باب کے اندر یہ سارے کے سارے، اور آپ ان کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں۔ اور پھر آخر میں ہماری کلاس کا جو سلوگن ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس دین کی سرفرازی کے لیے قبول کرے، ہم اپنی صلاحیتیں لگائیں، ہم اپنا وقت لگائیں، اور اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ یہی کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سب سے زیادہ جو ہے وہ قابل قبول اور سب سے اچھا کام ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔